الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. صلوات میری محمد علیہ. آپ کو مبارکباد پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں. جشن صادقین کی پروردگار عالم تمام دنیا کے مسلمانوں کو یہ جشن مل کر منانے کی توفیق عطا فرمائے اور دشمنان اسلام دشمنان رسول و آل رسول کو ہر محاذ پہ ہر مقام پہ شکست اور ذلت اور رسوائی عطا فرمائے. تمام مومنین و مسلمین کی سربلندی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات کی نعت فرمائے. بس کل کی بات کا تسلسل آگے لے کر چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہم نے عرض کر دیا کہ یہ قرآن مجید میں ارشاد ہو گیا فرمایا باری تعالیٰ نے کہ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ تم مشرق کی طرف کر کے کھڑے ہو جاؤ یا مغرب کی طرف کر کے. بات ہے کہ میرا رسول کیا چاہتا ہے. بات یہ ہے کہ میرا حبیب کیا چاہتا ہے. میرا حبیب کیا چاہتا ہے. اور آج تو ویسے بھی آپ ماشاءاللہ یہاں ایک سے ایک پڑھنے والے نعت خواں یہ پھول سب موجود ہیں. اس گلشن ہے محمد و آل محمد کی وہ سب ان کو آپ آوازیں بھی سنیں گے بہترین کلام سنیں گے. بس میں تو چند منٹ آپ کے درمیان میں حائل ہوں. آپ کے پڑھنے والوں کے میرا رسول کیا چاہتا ہے خواہش ہے. یہ ہے کیا رسول؟ دیکھیے ایک ہے وحی قرآن اللہ کا کلام. قرآن کیا ہے؟ کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا. کہ شک تو نہیں. مسلمان نہیں ہوگا تو اسے شک ہوگا. مسلمان کو کہے گا شک ہے نا. اس میں سب شریک ہے نا. سب ہم سب ایک ہی بات ہے. قرآن کس کا کلام ہے؟ اللہ. حدیث کس کا کلام ہے؟ یہ کرم ایسی ہے نا. یہی کیا ہے نا. اس کے علاوہ تو کوئی دوسری بات نہیں. کلام الہی ہے قرآن مجید ہے اللہ کا کلام. اور حدیث رسول جو آپ نے فرمایا یعنی آپ نے خود فرمایا یہ کہہ کے نہیں فرمایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو وہ کیا ہے حدیث رسول. ایک تیسری چیز ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی بھی اللہ کا کلام ہے مگر قرآن نہیں ہے. قرآن نہیں بلکہ ملائکہ کے ذریعے سے جاری ہوا اللہ کا کلام ہے. ملائکہ کی زبان میں جاری ہو کے پھر رسولوں کی زبانوں میں جاری ہو گیا. اسے کیا کہتے ہیں؟ حدیث ہے قدسی. بس یہ طے ہوا کہ کلام الہی الگ ہے کلام رسول الگ ہے. ایسے ہی ہے نا. کلام الہی الگ کلام رسول الگ. کلام الہی کو کہا جاتا ہے قرآن مجید اور کلام رسول کو کہا جاتا ہے حدیث رسول. ایسے ہی ہے نا. حدیث. اچھا میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کلام الہی کس کی زبان پہ جاری ہوا ہے؟ یہ دنیا نے اللہ کا کلام سنا کس سے بھائی؟ کس کی زبان پہ جاری ہوا؟ حضور کی زبان پہ جاری ہوا نا. تو اللہ کا کلام جسے آپ کہہ رہے ہیں ہم کہہ رہے ہو ہے بھی یہی حقیقت بھی یہی ہے وہی الہی ہے. یہ کس کی زبان پہ جاری ہو رہا ہے؟ رسول انام کی زبان پہ. اور جو حدیث رسول ہے وہ وحی رسول کا کلام ہے. اب آپ کو معلوم ہوا کہ وہ صادق ہے. کیوں ہے صادق؟ سمجھ میں آئی بات؟ صادق اس لیے کہ لسان مبارک ایک ہی ہے زبان وہی ہے. جسے کہہ دے اللہ کا کلام تو ہو جائے گا اللہ کا کلام. جسے کہہ دے میرا کلام تو ہو جائے گی حدیث. زبان ایک ہی. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کا رسول اس لیے صادق ہے کہ وہ خود ہی تو فرما رہا ہے ہر کلام اس کی زبان میں جاری ہو رہا ہے. جسے کہہ دے وحی الہی قرآن میں شامل کرو. جسے کہہ دے میرا اپنا کلام تو حدیث میں شامل کرو. کیا ہے یہ؟ اسے کہتے ہیں صادق. یہ وہ صادق جو آیا ہے. یہ وہ صادق اسی کی زبان میں جاری ہوگا سارا کلام. لیکن اسی کے محتاج ہیں کہ پروردگار عالم یہ رسول فرمائے گا تو ہمیں معلوم ہوگا کہ تیرا کون سا کلام ہے اور اس کا کون سا کلام ہے. ابھی یہ ہے صداقت. اس رسول کی ہے صداقت. آئیے امانت کیا ہے؟ یہ صداقت ہے. اچھا صداقت کو جھٹلا دیا کہ نہیں جھٹلا دیا؟
کفار قریش نے جھٹلا دیا نا، بالکل آسان آسان بات کرتے جائیں گے آپ کے ساتھ، آسانی سے سمجھا دیں گے بات کو، جھٹلا دیا نا، اس کو جھٹلا دیا جب حضور کو رسول نہیں مانا، حضور نے فرمایا میں اللہ کی طرف سے رسول ہوں، وہ پاران میں کھڑوں کے دعوت کا اعلان کیا، نہیں مانا نا، جھٹلا دیا، صداقت کو جھٹلا دیا، یعنی صادق کا منصب انہوں نے اپنے خیال میں ختم کر دیا، ختم تو نہیں ہوا، بات ہو رہی ہے کفار قریش کی، کفار قریش نے اس کے بعد صادق نہیں مانا، جو 40 سال تک اعلان کریں گے صادق صادق صادق، اچھا حیرت کی بات یہ ہے کہ 150 سال بعد تقریباً 140 سال کہہ لیجیے حضور کے پردہ فرمانے کے تقریباً 140 سال بعد حضور کی نسل میں آپ کا چھٹا بیٹا، پوری دنیا اسلام اسے کہتی ہے صادق آل محمد، کیا کہتی ہے؟ صادق۔ عجیب بات ہے، آج تک تمام مکاتب فکر بلا تفریق یہ کہتے ہیں کہ جعفر صادق جعفر صادق جعفر صادق، اور یہ نہیں مانتے ہیں کہ یہ لقب خود نہیں رکھا بلکہ یہ لقب اللہ کے رسول رکھ کے گئے تھے، کہ میری نسل میں جو آئے گا چھٹا وہ ہوگا صادق آل محمد۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ بھئی وہاں تو رسول کی صداقت کا انکار کرنے والے تھے کفار، کون تھے؟ کفار قریش۔ اب آپ یہاں انکار تو نہیں کر رہے نا، امام جعفر صادق کہہ رہے ہیں، آپ صادق آل محمد کہہ رہے ہیں، پھر سوال صرف اتنا سا ہے کہ آپ کہہ بھی رہے ہیں صادق آل محمد، پھر اس کے مقابلے میں دوسروں کی مانتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کے مقابلے میں سب محترم ہستی، میں کسی کی توہین تھوڑی کرنے جا رہا ہوں، سب محترم ہستی، یہاں بھی ماشاءاللہ محترم ہستیاں ہیں، آتی رہتی جاتی رہتی، لیکن کسی کا لقب صادق ہو تو بتاؤ، پوری تاریخ ہٹا ڈالو، بڑی محترم ہستیاں ہیں، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں، لیکن کسی کا لقب ہے صادق عالم نہیں ہے نا صادق، تو ایک وہ صادق اس کو جھٹلایا کفار نے، ایک یہ صادق جسے اللہ کے رسول نے بتایا کہ صادق یہ میرا بیٹا صادق آل محمد ہوگا، جعفر صادق۔ اچھا کہتی بھی ساری دنیا جعفر صادق ہے، اس کے علاوہ کوئی نام نہیں لیتے، امام جعفر صادق، ہم علیہ السلام کہتے ہیں، ہمارے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایسے ہی ہے بھائی، جو بھی کہہ لو نام تو یہی لیتے ہو نا، امام جعفر صادق۔ ہم یہ کہنے وینے میں جھگڑا کرتے ہی نہیں، کہ رحمت اللہ علیہ کہنا ہے کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا ہے کہ علیہ السلام کہنا ہے، ہم جانتے ہیں کسے علیہ السلام کہنا ہے، ہم کہتے رہیں گے سلام میری محمد علیہ ہمیں جھگڑے میں پڑتی نہیں بھائی، سیدھی سیدھی سی بات ہے، تو ہم لے ہے نا بات تو آپ سمجھیں، لیکن انکار کر دیا، یعنی کہہ بھی رہے جعفر صادق اور مان بھی نہیں رہے، بھائی مانو نا، پھر اس کے مقابلے میں دوسرے کا ماننا کیسا ہوا؟ اس کا مطلب کوئی ضد ہے، کوئی ضد ہے، ورنہ آپ خود فرما دیں گے صادق، تو صادق کے مقابلے میں بھائی بہت اچھے لوگ ہیں، کوئی برائی تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن صادق لقب تو کسی کا بھی نہیں ہے نا، اس لقب کے لیے بھی درکار ہے نا کہ پوری زندگی حیات طیبہ جو ظاہری طور پر گزری اس میں کہیں بھی کس کا شائبہ نہ ہو، جیسے گواہی دی کفار قریش نے رسول کی صداقت کی، ایسے مسلم معاشرہ گواہی دے رہا تھا جعفر صادق کی گواہی کا، لیکن نہیں مانا۔ خیر چلیے ہم تو دوسری بات کرنے جا رہے ہیں، ایک صلوات میری محمد علیہ محمد۔ آئیے امانت کی بات ہے تو ہم نے عرض کر دیا نا کہ صداقت کے اس کو ایک نے باقاعدہ جھٹلا دیا، ایک نے زبان سے تو اقرار کیا مگر عملی طور پہ جھٹلانا ہی سمجھو نا، نہ ماننا کیسا ہے، نہ ماننا ایسا جیسے جھٹلا دیا، جیسے کل میں آپ کی خدمت میں کر رہا تھا کہ اللہ کے بندو معصومین زندگی کے ہر میدان میں رہنمائی فرمائیں گے یا نہیں، اور کس لیے ان کو اللہ نے مبعوث کیا بھائی، اور کس لیے ان کو خلق کیا ہے، کس لیے انوار مقدسہ کو خلق کیا، تاکہ زندگی کے ہر میدان میں ان کا اتباع کرنا ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ایسے ہی ہے نا، بس فیصلہ آپ خود کر لیجئے کہ کس میدان میں آپ معصومین کے پیچھے چلتے ہیں اور کن میدانوں میں آپ ان کے دشمنوں کا اتباع کرنے پر بھی تیار ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو، ایسا کچھ ہے نہیں ہمارے یہاں وہ امام وہی امام ہے، رہنما یعنی امام کو مانا ہے رہنما،
وہی امام ہے اللہ کی طرف سے جو زندگی کے ہر پہلو میں، ہر شعبے میں، ہر راستے میں ہماری رہنمائی کرے، دنیاوی معاملات ہوں یا اخروی معاملات ہوں، کوئی بھی معاملات. اسی لیے ان کے جانشینوں کو دیکھ لیجئے. اگر آج ان کے جانشین جو معصوم نہیں ہیں، غیر معصوم ہیں، غیر معصوم ہو کر اگر پوری دنیا کی سازشوں کے مقابلے میں آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں تو مان لو نا کہ جب اللہ نے اس غیر معصوم نائب کو اتنا شعور دیا ہے، پوری دنیا کفر پریشان ہے، لرزہ برندام ہے کہ بھائی سارے مولویوں کو قابو کر لیا، نہیں آئے تو یہ قابو نہیں آئے. یہ آ بھی نہیں سکتے کیونکہ وہ کچھ اور ہیں اور ان کا سلسلہ کہیں اور ہے. سمجھ میں نہیں آئے گا. اب بات معلوم ہو گیا کہ زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر رہا ہے نا. تو جب نائب امام دنیا کو بتا رہا ہے کہ کتنی بڑی سازشیں کیوں نہ کر لو آپ بیٹھے ہیں مقابلہ کرنے کے لیے، تو یہ نائب امام کے ذریعے سے کوئی پردے غیبت میں بیٹھا سمجھا رہا ہے کہ پہلے ان سے تو نپٹ لو، پہلے ان کو تو دیکھ لو. بالکل عقلی بات ہے نا، عقلی مسئلہ ہے، اس میں کوئی پریشان ہونے والی بات ہی نہیں. دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے اتنی سازشیں کر لی، کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں، ہمارے اندر بھی کر رہے ہیں. ادھر بھی چھوڑ رہے ہیں نا اپنے پٹھوؤں کو، اپنے پٹھوؤں کو. اچھا عجیب بات ہے، جب مومنین پہ سخت وقت پڑے گا تو یہ کہیں نظر نہیں آتا. لیکن دو چار والی بات ہے نا، کبھی نظر نہیں آئی، کہیں نظر نہیں آئی. جب مومنین میں جھگڑا کرانا ہوگا چیمپئن بن کے آ جائیں گے، کبھی عزاداری کے چیمپئن، کبھی ولایت کے چیمپئن، کبھی نبوت کے چیمپئن. جب مومنین پہ دنیا میں آفت آ رہی ہوتی ہے اس وقت کہاں ہو گیا؟ سانپ سونگ جاتا ہے. کیوں؟ تمہارا آقا کہتا ہے بیٹھے رہو. ان کی پہچان یہ ہے کہ کبھی مومنین کی نصرت کے لیے نہیں نکلیں گے، ہمیشہ مومنین کو نقصان پہنچانے کے لیے نکلیں گے. چلے گئے نا، جو اپنا کام کرنا تھا کر کے گئے، اور جس نے کرایا تھا اسی کی آغوش میں گئے. جس نے کرایا تھا وہی اپنی اماں کے پاس چلے گئے. وہ مادر ملکہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ مادر ملکہ کہتے ہیں نا، کل بتائے تھا آپ کو. خیر چھوڑیے، چلے گئے نہ گئے. اب جب وقت پڑا تو کون سامنے تھا؟ خدا کی قسم کراچی سے پارا چنار تک چلے جاؤ، جن کو وہ گالیاں دیتے تھے نا وہی علماء اپنے لوگوں کے ساتھ میدانوں میں کھڑے تھے. یہ پہچان یاد رکھنا، پہچان یاد رکھنا علی والو، کہ جب قوم پر وقت پڑے تو دیکھو تمہارے ساتھ میدان میں کھڑا کون ہے. زبان چلانا چپڑ چپڑ بڑا آسان ہوتا ہے، دشمنوں کی سازشوں کا مقابلہ کرنا میدانوں میں یہ شیروں کا کام ہوتا ہے، علی کے شیروں کا کام ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد علی. سمجھ میں آ رہی بات؟ ابھی چہلم کہیں دور تو نہیں گزرا، ابھی تو گزرا ہے. دیکھ لیا نا دنیا نے سب. چلیے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوتے دیکھ لیا. لیکن یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جس کو نہیں سمجھنا وہ رسول کے ساتھ رہ کے نہیں سمجھا، جس کو نہیں سمجھنا وہ علی کے ساتھ رہ کے نہیں سمجھا، جس کو نہیں سمجھنا معصومین کے گھر میں رہ کے نہیں سمجھا. اس سے پریشان مت ہو. یہ نشانیاں آ رہی ہیں تاکہ الگ الگ کر دیا جائے، چھاٹی کر دی جائے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی، ملاوٹیوں سے جان چھٹ جائے گی. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. امانت، یہ بات میں نے کس کی صداقت کی؟ تاکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر تو آ جائے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اب آئیے، دو لقب ہے نا زمانے جاہلیت میں اللہ کے حبیب کے، صادق اور امین. ہمارے بھی ماشاءاللہ جتنے بھی ممبر ہیں نا سب صادق امین ہیں. کبھی ان کی ایمانداری میں شک نکلنا، کیونکہ صادق امین بنے بغیر یہ جا نہیں سکتے. نہ اسمبلی میں جا سکتے، نہ سینٹ میں جا سکتے.
ساری زمین کا کیسا بازار گرم ہوا ہے پاکستان. زیادہ ہونا بھی مصیبت ہے. اتنے زیادہ ساری کو ربی ہو جائے کبھی مشکل ہے. سلفات پہ کے محمد امیر ہونا چاہیے. تو اب یہ تو طے ہو گئے کہ جتنے بھی ہیں سارے کے سارے ماشاءاللہ. اور یہ اسی لیے شاید مصیبت آئی گی. اتنے سارے جمع ہو گئے, 2-4 ہوتے تو گزارا ہو جاتا. اتنے ساروں کا ہونا بھی شادی کرنے کی بھی مصیبت ہو گئی ہماری. خیر جناب چلیے آگے بڑھیں. امانت صادق کی صفت کو جھٹلا دیا. لا دیا نا کفار قریش. اللہ کے حبیب کی صادق کی صفت کو جھٹلا دیا. 13 سال لڑتے رہے. انہی زبانوں سے جن سے سچا کہتے تھے, معاذ اللہ انہی زبانوں سے کیا کہا؟ کذب کی تہمت لگائی, کذب کی تہمت لگائی, ساحر ہونے کی تہمت لگائی, شاعر ہونے کی تہمت لگائی, جادوگر ہونے کی تہمت لگائی. یہ سب تہمتیں قرآن مجید میں ہے نا بھائی. قرآن مجید میں کیا کیا کہا کرتے تھے اللہ کے رسول. معاذ اللہ مجنون تک کہا ہے, مجنون تک کہا. یہ قرآن مجید میں کیا کیا کہتے ہیں میرے حبیب کو. یہ شاعر کہتے ہیں, شاعر کہتے ہیں, مجنون کہتے ہیں. معاذ اللہ کذب کی تہمت لگاتے ہیں, ہے کہ نہیں سب. لیکن ایک عجیب بات, 13 سال تک یہ سارے الزامات لگانے کے باوجود, 13 سال مکے کے, سمجھ رہے ہیں میری بات کو. 13 سال تک یہ بچے جو بیٹھے ہیں سب کے لیے تحفہ لے لیجیے اس سے. 13 سال تک یہ ساری تہمتیں لگانے کے باوجود پوری تاریخ گواہ ہے کہ امین کی صفت کو جھٹلا نہیں سکے. ابھی تاریخی ثبوت دے رہا ہوں, ابھی آپ کو تاریخی ثبوت دے رہا ہوں. اس مجمع کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے, اتنی بڑی تاریخی ثبوت دے رہا ہوں. امین ہونے کی صفت کو نہیں جھٹلا سکے. کیوں؟ شب ہجرت گواہ ہے کہ نہیں گواہ ہے. اللہ کے رسول نے علی سے کیا فرمایا؟ یا علی میرے بستر میں سو جائیے, اور جب صبح ہو تو مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے, اہل خانہ کو لے کے, گھر کی خواتین کو لے کے مدینے کا یعنی یثرب کا سفر کیجیے گا. تو آپ مجھے بتائیے یہ امانتیں تھی کس کی؟ کس کی تھی؟ مکے والوں. ارے کافروں کی امانتیں تھی نا. کیوں؟ کافروں کو اپنے ایک دوسرے پر اعتبار نہیں تھا. صادق کی صفت جھٹلانے کے باوجود جانتے تھے کہ یہ امین ہے. 1000 مخالفتوں کے باوجود ہماری امانتوں میں خیانت نہیں کرے گا. یہ امین کی صفت سمجھ میں آ گئی نا. تو ایسا امین کہ تمام تر جنگوں کے باوجود انکار نہ کر سکے. اب آئیے آپ کو نتیجہ دوں. تم ابھی نتیجہ نہیں دیا میں نے, نتیجہ آپ لینے جا رہا ہوں. ایسا امین کتنی دشمنی کے باوجود جانتے کہ ہماری امانت اگر کہیں محفوظ ہے تو محمد عربی کے پاس محفوظ رہے گی. تو جب کفار کو اتنا اطمینان ہے کہ ہماری امانتوں کا امین محمد عربی, تو جس نے امین بنایا ہے اب نتیجہ دیا. اب بھی میں نے نتیجہ نہیں دیا. اب نتیجہ دے
ورنہ ٹوک دیتی مشیت، ٹوک دیتی نا مشیت، یہ امانتیں ان کے دین کسی اور کے سپورٹ کر دی، بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی کو بھی دی جا سکتی تھی، نہیں، امانتیں کس نے سونپی ہیں؟ رسول نے۔ امانتیں کس نے سونپی ہیں؟ رسول اپنے بھائی کو، ہے نا؟ چلیے کوئی دور کا رشتہ لینا چاہتا ہے تو کہتے ہیں چچا زاد بھائی کو، بھائی کہتے ہیں بھی لوگوں کو شرما دیا، کیا کہتے ہیں؟ چچا زاد بھائی، چچا زاد بھائی، اور داماد بعد میں بن گئے۔ جو مرضی اتنا تو مان رہے ہو نا، یہ مان لو کافی ہو رہا ہے، چلو خیر آگے بڑھتے ہیں بات کو۔ بھائی اس کے سکول اللہ کا رسول سوچ رہا ہے، بھائیوں کا معاملہ ہے، ایسے ہی ہے نا کہ بھائی آپ یہ سب سامان اپنے پاس رکھیے، امانتیں پر کیا دے کے ان کو واپس کر دیں، آ جائیے میرے پاس آ جائیے، خواتین کو ساتھ دیں، یہ سب ایسے ہی ہے نا، امانتیں سونپ رہا ہے اللہ کا رسول، نفس علی کا خرید رہا ہے اللہ، یہ کیا اللہ کے رسول نے سونپا ہے امانت، تو رسول کہتے میں نے خریدا نفس علی کا، نہیں، امانت سونپ رہا ہے اللہ کا رسول، اپنے بستر میں سونے کا حکم دے رہا ہے۔ ارے یہاں تو حکم بھی نہیں ہے، یا حکم کا مورد ہی نہیں، حکم کا مسئلہ نہیں، یہاں تو کہا ہے، یعنی ذمہ داری دی، تو آپ میرے نائب ہیں، جب نائب ہیں تو آپ اس بستر میں سونے کے لیے حقدار ہیں، امین بن کے، ٹھیک ہے؟ اب سلا رہا ہے اللہ کا رسول، امانت دے رہا ہے اللہ کا رسول، اور مرضی رب کا مالک بن رہا ہے علی، اللہ کی مرضی کیوں بھائی؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ وَإِنَّ النَّاسَ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ ہیں نفس کا سودا کر رہے ہیں، یاد رکھیے گا یہاں سودے کی بات ہے، کاروبار کی بات ہے، میں یشری، یہ شرے کا جو سیغہ ہے یہ کاروبار کا ہے، خریدنے اور بیچنے کا ہے، اس طرح تو فلانا میں نے فلان چیز خریدی ہے نا، اس طرح کا ہو، اس طرح تھا تو میں یہ چیزیں خریدی، یہ وہ ہے میں یشری، کچھ لوگ ہیں جو سودا کر رہے ہیں، یعنی باقاعدہ کاروبار ہوا ہے، کچھ دیا گیا ہے اس کے بدلے کچھ لیا گیا، ایسے ہی ہے نا؟ تو حضور نے حکم تو حضور نے دیا ہے، امانت حضور نے دیا، لیکن پروردگار بتا رہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر یہ کام نہیں ہوا، یعنی میرا رسول جو بھی کر رہا ہے وہ صرف رسول کی خواہش نہیں، وہ مرضی پروردگار بھی ہے، لہذا فعل رسول انجام دے گا، خریدوں گا میں علی کے نفس کو، اسی لیے مباہلہ میں اپنا نفس اللہ کے رسول نے قرار دیا، کیوں؟ یہ شب ہجرت سودا ہوا تھا، اللہ نے خریدا تھا علی کا نفس، اپنی مرضیاں دی تھی علی کے حوالے کی تھی، اپنی مرضیاں دی تھی علی کو، تو جو نفس خریدا تھا کس کی مرضی تھی، کس کی خواہش تھی؟ اگر رسول یہ فعل انجام نہ دیتے تو علی کا یہ منصب نہ معلوم کتنے زمانے کے بعد سامنے آتا۔ مباہلے میں بتایا تھا وہ شب ہجرت جو سودا ہوا تھا، اللہ نے جو خریدا تھا وہ نفس محمد بن کر علی مباہلے میں گیا تھا، وہ نفس محمد بن کر گیا تھا۔ اب جو صفت میں بتانا چاہ رہا تھا وہ علی کا نام تو یوں آتا ہے کہ اس کے نام کے بغیر گزارا ہوتا نہیں ہے، اس کے بغیر جو کہتے ہیں نا محفل میں مجلس میں جان نہیں پڑتا، نام ہی ایسا ہے، میں کیا کروں، آپ بھی جانتے ہیں، آپ کو خوش کرنے کے لیے تھوڑی کہہ رہا ہوں، حقیقت ہے نا، یہی حقیقت ہے، یہ سچائی ہے، اس سے کیا منہ موڑے گا آدمی، وہ تو آگے بات، لیکن یہ معلوم ہو گیا امین کی صفت کیسی ہے اللہ کے رسول کی، کہ ہر صفت کے جھٹلا دیا مگر امین کی صفت کو جھٹلا نہ سکتے، مگر جانتے تھے کہ آپس میں تو کوئی گزارا ہوگا نہیں، کھا جاتے تھے نا، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے تھے، ایک دوسرے کا مال کھا جاتے تھے، لہذا رسول کے پاس رکھوایا جاتا تھا، لہذا امانت میں خیانت اصول بن گیا، الہی اصول شرعی قاعدہ بن گیا کہ امانت میں کوئی استثناء نہیں، غیر مسلم رکھوائے، غیر مومن رکھوائے، یہودی رکھوائے، عیسائی رکھوائے، ہندو رکھوائے، خبردار امانت میں خیانت نہ کرنا، یہ تھی ظاہری امانت، کیا تھی؟ ظاہری امانت، یہ ظاہری امانت تھی جس کا امین بنایا اللہ کے رسول نے علی کو، باطنی امانت
साहबे किराम से पूछ लीजिए भाई, हमारी बात ना मानी, उनसे पूछ लीजिए कि मैं गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ। ये सब तस्दीक करेंगे ना मेरे भाई, इसमें तो लड़ने झगड़ने की बात नहीं है। जब वो मुश्किल पड़ जाती थी तो जब वो अली से पूछते थे कि तुम में बेहतरीन फैसला करने वाला अली, मुश्किल में पड़े अली से फैसला होता था, क्योंकि जानते थे कि कोई मैदान ऐसा नहीं जहां अली फैसला ना कर सके, मना कर दे। सलोनी का दावा है। तो अल्लाह के रसूल ने लावारिस नहीं छोड़ा था, आज भी लावारिस नहीं छोड़ा ना। यानी सफर जारी है। जिसने दामन थामे रखा रिसालत का, वो आज तक दामन थामे हुए हैं। एक ना एक वारिस रसूल आज भी होना चाहिए। क्यों? सुन्नत इलाही नहीं कि अपने बंदों को लावारिस छोड़ दे, होना चाहिए ना वारिस। तो ऐसा वारिस होना चाहिए जो तमाम उलूम मोहम्मद का वारिस हो, किताब के हर जाहिर बातिन, मुजमल मुबय्यन, मुतलक मुक़य्यद, अख़स आम, इन सबको जानता हो, मुहकम मुतशाबिह। तो एक ही हस्ती है ना जिसका पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, वो पहला मोहम्मद था। जिसका इंतजार कर रही है वो आखिरी मोहम्मद हो। हैदराबाद का अज़ान का क्या होता है? 6:50। हाँ, मैं 5:50। मैं तो खुश हो गया था 6:50। सलाह मेरी मोहम्मद। हाँ, तो गड़बड़ ना हो जाए ना, अज़ान से नहीं टकराना चाहिए। और आप सबको बता रहा हूँ कि अज़ान के वक्त कोई भी काम करो, कुछ करो, रोक दीजिए, एहतराम करो ताकि तुम्हारा भी एहतराम किया जाए। जब दूसरों का एहतराम करोगे तो भाई आपका एहतराम होगा ना। आप दूसरों का एहतराम नहीं करोगे वो हमारा एहतराम। ऐसा नहीं होता, ऐसा कोई कायदा दुनिया में ना बना है ना बनेगा। आप भी एहतराम कीजिए ताकि दूसरे भी एहतराम करें। दूसरे करे ना करे, आप और एहतराम करना। सलावत दीजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। इसी शहर में मेरा बचपन गुजरा है। मौलाना समर हसन ज़ैदी साहब को मैं भूला नहीं। आज बेशक 50 साल बाद मगर मैंने उनका झूला दोहराया है। उन्हीं का ही जब उन्हीं की शौक है। तो मैं वहीं आते थे, वहीं पढ़ते थे, छोटे थे। हमें मालूम है कब होता था और वो एकदम रोक देते थे। मजलिस पढ़ते मजलिस रोक देते थे। किसी घर में अगर राशि के दौरान पढ़े, अज़ान हो जाएगी फिर पढ़े। तो हमने उनसे सीखा है। हम अपने बुजुर्गों से सीखे हुए सबक को कभी भुलाते नहीं। अब आज के दौर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं, लेकिन मैं फिर भी बताता रहता हूँ लोगों को। सलावत भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। अभी अमीन की सिफत सामने आ गई। अमीन की सिफत आई, अब आइए मोहम्मद की बंदगी क्या है। चंद जुमले बस। कल मैं ये बयान करना चाह रहा था लेकिन वक्त ने मुझे इजाजत नहीं दी थी, वक्त की महदूदियत थी, बदल शरीफ। अब आज है मेरे पास अभी 8-10 मिनट है, इसमें कोशिश करते हैं कि वहां तक आपको पहुंचा दें। और ये अजीब बात यह है कि मसला लोगों के साथ यही तो हुआ कि इसलिए मकाम रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कम करने की कोशिश की कुछ तबकों ने, क्योंकि उन्होंने देखा कि कहीं भी मोहम्मद अली से जुदा नहीं। हर कदम हर जगह भी मैं, हमारे कुछ दोस्त हमारे अहबाब होकर आए तो यहाँ बहुत शोर करते थे शब बारात के बीच में भी की कब्रों पे जाना, गुना कब्रों पे जाना, ये कब्रों पे जाना। वो जनाब उर्दू चले गए सरकारी पैसे पे, सरकारी दौलत में। हमारी सरकार नहीं, किसी और सरकार की दौलत में हमारी सरकार कहाँ भेजेगी। तो वो जनाब वो चले हज पे तो भेज देती है, अपने अपने पिट्ठुओं को सब भेजते हैं। पता नहीं कैसे वो हज करके आ जाते हैं। ये माल उनके लिए जायज़ नहीं है, बैतुल माल का माल जिस पे वो हज करेगा। सरकारी हज करने जा रहा हूँ, तेरा हज का हो, गरीबों का माल है, बैतुल माल का माल है, तेरा हज कैसा, उल्टा तुमने गुनाह किया बदबख्त। कई लोग मेरे कहने में यकीन माने, तारीफ की बात है कर रहा हूँ, उन्होंने हज नहीं किया। लोग मैंने कहा किसने हज किया? वो गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट का। मैंने कहा गवर्नमेंट का गाय का पैसा है, गवर्नमेंट के बाप का पैसा, अपने बाप का समझ के तो खाते रहे आज तक। हमारा पैसा बैतुल माल है, गरीबों का, यतीमों का, मिस्किनों का माल है ये। इस पे कैसे तुम आज कर रहे हो? अपने पैसे में करो।
کبھی اسلامی حکومت آ جائے، ایسے تو یہاں بھی ماشاءاللہ اسلامی حکومت ہے سادی قبیلوں کی، لیکن اگر کبھی صحیح آ جائے تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ عمال کسے کہتے ہیں؟ جو یہ سارے کام انجام دیتے ہیں نا، زکوٰۃ جمع کرتے ہیں، عشر جمع کرتے ہیں، ان کو عمال کہتے ہیں۔ ان عمال کو ایک حصہ وہ رکھتے ہیں ان کی خدمت کا، ہاں بھی چلو اس سے تم اپنی ضروریات بھی پوری کرو، اس میں سے تم حج بھی کر کے آؤ، تم نے ایسے 1% ان کا یہ اجازت دی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے اجازت ہے، ہماری طرف سے تھوڑی، یہ اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی کہ عمال کو ان کا حق پہنچا دیا جائے۔ مؤلفۃ القلوب ہے، اب یہ بات بندی ہو جائے گی تو میں صرف اتنا ساز کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے کوئی دوست گئے اردن اور بڑی کلپیں بنائی، کس کے روزے کی؟ جناب یوشع بن نون علیہ السلام نبی۔ کون ہے یہ؟ وسیع، کس کے وسیع؟ جناب موسیٰ علیہ السلام کے وسیع ہے جناب یوشع۔ سن لیجئے یہ تو ان کی قبر پہ گئے اردن میں، اور جناب وہاں پہ کھڑا ہو کے ان کا عالم جو ہے وہ تقریر کر رہا ہے، بتا رہا ہے، سب رو بھی رہے، واہ واہ بھی کر رہے، سبحان اللہ بھی کر رہے، اور قبر پہ کھڑے ہوئے، چادر پڑی ہوئی ہے قبر پہ۔ اچھا جس ملک سے گئے وہاں چھو بھی نہیں سکتے، جس ملک سے ہو کے گئے، جس کے مال پہ گئے وہاں چھو بھی نہیں سکتے، چھونا تو دور کی بات، دیکھے کوئی 1 منٹ تک تو وہ متبع گردن پکڑ کے مڑوڑ دیتا ہے۔ دیکھ کیوں رہا ہے روزے رسول کو، دیکھ کیوں رہا گردن پکڑ کے ایسے موڑ دے گا؟ ارے بھائی دیکھنے تو دے، دیکھنے میں کیا نہیں، دیکھنا بھی شرک ہے، دیکھنا بھی بدعت ہے، دیکھنا بھی حرام ہے۔ تو چلے کہ وہ بڑی خوشی خوشی کلپیں بنا کے بھیج رہے، ہمیں بھی بھیجی جلانے کے لیے، ادھر وہ ہم تو یہاں تک آ گئے۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے، الحمدللہ قبر پہ کھڑے ہو کے تم نے فاتحہ بھی پڑھی، قبر پہ کھڑے ہو کے تصویریں بھی بنوائی، ہمیں بھی ثبوت مل گیا۔ بس اب اتنا کرو، جس ملک سے اس ملک میں گئے ہو، واپس جب اس ملک میں جاؤ تو ذرا روزے رسول میں بھی ایسے کھڑے ہو کے اتنی محترم ہے جناب یوشع کی قبر، پوری تاریخ بھی بتا رہا ہے مولوی، ابھی بتاتا ہوں کیا کیا تاریخ بتا رہا ہے، بڑی تاریخ بتا رہا ہے، کیسے جنگ کی، کیسے کیا کیا، وسیع تھے، اور ان کے لیے اب وہ تو ایک جملہ بہت میں نے آپ کو دے دی نا، اس کے بعد میرے دوستوں کا جواب نہیں آیا۔ جب میں نے سوال بھیجا میں نے کہا یہ تو یہ ہے نا جناب یوشع علیہ السلام کی قبر پہ جا رہے ہو تو وہ بڑے فخر کے ساتھ فاتحہ انداز میں کھڑے ہو، فاتحہ بھی پڑھ رہے ہو، زیارت بھی کر رہے ہو، تاریخ بھی سن بھی رہے ہو، سنا بھی رہے ہو، ذرا جنت البقیع میں تو جا کے کچھ قبروں کو بنوا دو، بھئی ہماری چھوڑ دو، اپنی بنوا دو، جنہیں آپ معتبر سمجھتے ہو ان کی تو بنوا دو، جنت البقیع میں جاؤ بنوا دو قبریں۔ اس کے بعد ان کا جواب نہیں آیا، ابھی تک دیکھیے کب آتا ہے، تو میرے پاس اور بھی بہت سارے سوال رکھے، بے فکر رہیے آپ۔ تو اب جناب یوشع کی تاریخ بتا رہا تھا وہ، اور پھر میں نے کئی جگہ سے چیک کیا نا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی پڑھی، ادھر سے بھی پڑھی، ادھر سے بھی پڑھی، بہت سارے وہ حوالے دیتا رہا، بہت ساری امام احمد بن حنبل کا حوالہ بھی دیا، یہاں کا حوالہ وہاں، وہ سب میں نے جمع کر لیا حوالے، اور وہ بتا رہا ہے، ساری تاریخ بتا رہا ہے۔ ایک بات بڑے کام کی بتائی اس نے، وہ کام کی بات ہر جگہ ہے، یہ بھی بتا دیا، وہ کام کی بات ہمارے بلاد کے ہر جگہ ہے کہ یوشع بن نون جب اریحہ کے قریب پہنچے، یعنی بیت المقدس فتح کرنے جا رہے تھے، 6 مہینے محاصرہ کیا، اریحہ میرے خیال 30-35 کلومیٹر بیت المقدس، آج بھی شہر ہے، اردن اور اسرائیل کی سرحد کے اوپر ہے، ہم تو فلسطینی کہیں گے اس کو، اردن اور فلسطین کی سرحد پر ہے اریحہ شہر، آج بھی ہزاروں سال پرانا شہر ہے۔ اریحہ قدیم ترین شہروں میں جیسے دمشق ہے نا، ایسے اریحہ شہر۔ تو اریحہ کے پاس پہنچے، 6 مہینے تک محاصرہ رہا، حملہ کیا، عصر کے بعد جنگ شروع ہوئی، دوسرے دن تھا ہفتے کو جنگ نہیں کرتے تھے بنی اسرائیل، احترام تھا نا ہفتے کا، لہذا اب سورج ڈھلنے لگا اور جانتے تھے کہ اب یہ 1-2 دن تاخیر ہو جائے گی، تو جناب یوشع نے سورج کو خطاب کر کے کہا رک جا، یوشع کہتے کہ میں موسیٰ کا وسیع ہوں،
صلی اللہ محمد بسم اللہ اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء بحق محمد وآل محمد ہماری اس عبادت کو قبول فرمانے معبود تو جانتا ہے تمام بھائیوں نے بڑی محنت اور خلوص سے اس بزم کا اہتمام کیا ہے پروردگار ان کی اس مسائی جبیرہ کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا معبود جہاں کہیں مومنین مسلمین آباد کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما اللہ تعالیٰ نے حسین کو اپنے امان میں رکھا جو مومنین عزتدار ہونے کے جرم میں شہید کر دیے گئے انہیں شہدائے کربلا کے ساتھ محشور فرما باری ہمارے شہروں کو شر پسندوں سے محفوظ فرمائے فتنہ گروں سے محفوظ فرمائے ہمارے دلوں میں وہی پہلے والی محبتیں واپس فرمائے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرے کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے ایک دوسرے سے رواداری سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے معبود دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین باطل قوتوں سے برسر بیکار ہے مومنین کو فتح و نصرت عطا فرمائے دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت کو شکست فاش اور ذلت اور رسوائی سے بچائے بہت سارے مومنین نے اپنے مریضوں کی شفا یابی کے لیے کہا ہے ہمارے مولانا صاحب کی والدہ صاحبہ بھی مریض ہیں ان کے لیے جو ہمارے سامنے بیٹھے برادر عزیز اور بھی بہت سارے لوگوں نے کہا ہے پروردگار ان تمام مریضوں کو بے حق بھی مالک کربلا صحت کاملہ اور عاجلہ فرما تاجل فرما ظہور امام زمانہ میں اور آپ سب کو اس جلوس کے ساتھ جانا دیکھیے ہمیں کہیں اور پروگرام میں جانا ہے دوسرے شہر میں لیکن آپ سب جلوس کے ساتھ جائیں گے نعتیہ جلوس شان سے وقار سے جائیے ہمارے سب پڑھنے والے ماشاءاللہ بہترین انداز میں خراج عقیدت نذرانے عقیدت اب وہ ظاہر ہے کہ وہ اعلان کرے کہ جیسے بھی سلسلہ ہے یہاں پر جو منتظمین ہیں وہ خود بتائیں گے کہ کیسے جڑ جائے گا کہاں سے جائے گا میں آپ یوں ختم کروں گا اپنا کہ آپ سے درخواست کروں گا کہ میرے نعروں کے جواب ذرا اچھے دیجیے گا ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری 5 بار لگانا ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک